अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, घर है, वाइफ़ आपका ख़्याल रखती है, आपकी मुनासिब आमदनी है, अच्छा गुज़ारा हो रहा है, आपको खाना वक़्त पे मिल रहा है, ठीक है? आप हँसी-खुशी रह रहे हैं, तो आप किसी एडवेंचर में मत पड़ें। पहली बात तो ये मेरी आप याद रखें, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि दूसरी शादी कौन करे और कैसे करे? तो इन पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो दूसरी शादी करना चाहता है और जो बाहर के ममालिक में मतलब अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया परदेस में गया हुआ है, तो वहाँ शादी करना चाहता है, तो कौन से पॉइंट उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहले हम बाहर की बात करते हैं, जो लोग परदेस में गए। तो पहले तो बात ये है कि जिस तरह है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि वो किस बंदे के लिए 4 शादी है। वो कहते हैं ना कि एक ही नहीं सँभाली जाती, ठीक है? तो अगर आपसे एक ही नहीं सँभाली जाती तो फिर आप दूसरे के बारे में मत सोचें। बहरहाल हम देखते हैं कि दूसरे के बारे में दूसरी शादी के बारे में कौन सोचे और क्या सोचे। अच्छा, 4 शादियाँ पाकिस्तान में या अरब मुल्क में तो हो सकती हैं, लेकिन जो बाहर के लोग रहते हैं वहाँ पे 1 शादी की इजाज़त है लीगली। तो एक उसकी शादी हुई है, वो रह रहा है। तो अब हम बात करते हैं पहले कि वो जो बंदा एक शादी के साथ रह सकता है कानूनी, अगर अगर वो दूसरी शादी करना चाहे तो वो फिर क्या करे? अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उसकी पहली वाइफ़ है, क्या उसके कोई हेल्थ इश्यू है? उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लम है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ़ का आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम रह सके। अच्छे जाके वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, हस्बैंड बहुत केयरिंग है, लेकिन इश्यू क्या है कि उसकी वाइफ़ के साथ कुछ ऐसे इश्यू हैं कि वो मतलब ताल्लुक नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो अपना वो इज़्दिवाजी ताल्लुक उनका आपस में नहीं है, रहते एक ही जगह। अच्छा, एक इश्यू ये हो सकता है कि उसकी जो वाइफ़ है अ, फर्स्ट वाइफ़ जो है, उसके औलाद नहीं हो रही। अब वो भी चाहती है उसकी औलाद हो, हस्बैंड भी चाहता है, लेकिन उसकी औलाद नहीं हो रही किसी वजह से। ये तो अल्लाह की तरफ से औलाद तो तोहफ़ा होती है। अच्छा, एक वजह हो सकती है कि वाइफ़ जैसे पाकिस्तान में रह रही है या किसी और मुल्क में रह रही है और हस्बैंड उसका जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर बहुत दूर रहता है। यानी बहुत वहाँ से दूर है, उसका आना-जाना हफ़्तों, महीनों में भी नहीं होता। 6 महीने, साल बाद उसका आना होता है। तो अब ज़ाहिर है उस हस्बैंड की एक जिस्मानी कैफ़ियत ऐसी है, ज़हनी और जिस्मानी, उसको ज़रूरत है अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए। और एक ये है कि हस्बैंड जो है, उसकी वाइफ़ गुड है, सारा कुछ उस है, लेकिन उसकी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती। वो सैटिस्फैक्शन उसको हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं। अच्छा, फिर ये है, एक वजह ये है कि सारा कुछ ओके, लेकिन चूँकि उस आदमी की हेल्थ बहुत ही सुपर है, बहुत हेल्दी बंदा है वो और वेल्दी भी है, उसके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है अब उसको तबीयत में वो आ रही है कि वो चाहता है कि वो दौलत कहाँ लगाए, तो बाज़ लोग नहीं रह पाते, राइट? तो एक तो है जिसका गुज़ारा हो रहा है तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अ, दूसरा सिनेरियो, वो ये है कि एक औरत है, उसको डाइवोर्स हो गई। शादी उसकी हुई थी नहीं, लेकिन उनका आपस में नहीं बन सका, तो उसकी डाइवोर्स हो गई। या वो यंग ही है लड़की, एक औरत, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या उसका हस्बैंड लापता हो गया। एक तो वो लापता अफ़राद दूसरे हैं ना, तो एक ये है कि वो कहीं गया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, साल हा साल से इंतज़ार किया। तो वो चाहे अब किसी आलिम से भी पूछें, तो वो एक अरसे के बाद फिर वो शादी नहीं रहती। तो अब वो जो औरत है, जिसका अब हस्बैंड नहीं है, जीवन साथी नहीं है, अब ज़ाहिर है उसके पेरेंट्स ने तो उसको फ़ारिग कर दिया, यानी शादी कर दी। अब पेरेंट्स तो उसको नहीं सँभाल सकते, या उसके पेरेंट्स पेरेंट्स भी हयात नहीं है। अब वो औरत जो है, फ़र्ज़ करें उसके बच्चे हैं, तो बच्चों की कफ़ालत कौन करे? क्योंकि अखराजात बहुत हैं। ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की होती हैं, वो ज़रूरियात बड़ी हैं।
پھر وہ جوان ہے تو اس کو اپنی ایک جو بھی جوان آدمی ہے اس کو ایک فزیکل اور مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بھی شادی کرنی ہوتی ہے، اب اس کا تو ہسبینڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت رچ ہے، اس کے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ اکیلے لائف کیا گزرے گی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس طریقے سے، کیونکہ لائف کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، بیماری، خوشی، غمی، سارے، تو اس کے لیے اس کو ایک لائف پارٹنر بھی چاہیے تاکہ لائف بھی انجوائے کی جائے اور ایک اپنا وقت بھی اچھا دنیا میں گزارا چاہیے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رچ نہیں ہے تو اس کو کڈس کی سپورٹ کے لیے بھی بندہ چاہیے۔ ظاہر ہے بچوں کو اپنے پروان چڑھانا، ان کی تربیت کرنی، تو آپ کو ایک ہم سفر بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کے کچھ معاملات میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرے۔ اب اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اب آن دا ادر ہینڈ وہ جو آدمی ہے ایک، جس کی پہلی شادی ہو، جس کے پاس دولت ہے، اس کی معاشرتی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو خاص طور پہ اڈاپٹ کرے جن کا اب ہم سفر نہیں ہے، خاص طور پہ ڈائیورس ٹائپ، یا جس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا جس کی شادی بھی نہیں ہو رہی، تو وہ کسی کی رسپانسبلٹی لے، تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور اسلام نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ ادروائز جس کے پاس دولت زیادہ اور وہ ہیلتھی بھی بہت ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی اپنی فرسٹ جو وائف ہے اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، یا اس کی ہیلتھ ایشو ہے، یا اس کے وائف کے اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر برائی کی طرف وہ تو گامزن ہو جائے گا۔ اچھا، جو پہلی شادی ہے نا وہ تو لیگل ہے، اس کا تو سارا ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں اور سارا ریکارڈ میں ہے۔ تو دوسری شادی جو ہے وہ پھر اس کے پیپرز نہیں ہوں گے، یعنی وہ نکاح ہوگا، گواہ بھی ہو جائیں گے، اور وہ مسجد میں جا کے امام ان کا وہ نکاح بھی پڑھا دے گا۔ دوسری شادی کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کون یہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو بہت دولت مند ہے، میں نے جیسے بتایا، صحت اس کی اچھی ہے، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، دو بیویوں کو افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، وہ علیحدہ گھر بھی لے سکتا ہے، اور وہ اسٹرانگ بھی ہے۔ دیکھیں، فزیکلی اور مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ دونوں کو خوش بھی رکھ سکیں۔ اچھا، وہ کیا کرے گا اس کے لیے؟ اس کو اپنی وائف سے پرمیشن لینا ہوگی، اس کو بتانا ہوگا، یہ ہے، اس کو وہ قائل کرے۔ ظاہر ہے اس سے وہ پیار محبت سے رہ رہا ہے تو پیار محبت سے اس کو قائل کرے، اس کے سہولیات میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سے اسی طریقے سے وہ پیار بھی کرے گا، اگر اس کے ہیلتھ ایشو ہے تو اس کی ٹیک کیئر بھی کرے گا، اگر ایون وہ فٹ ہے تب بھی اس کی وہ ویسے ہی کیئر کرے گا، اگر اس کے پہلی بیوی سے بچے ہیں تو وہ فل ان کو سپورٹ بھی دے گا، ان کے ٹیک کیئر بھی ویسے ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کا فاصلہ ہے تو وہ اس سے رابطہ رکھے گا اور ایک خاص مدت کے بعد اس کے پاس جاتا بھی رہے گا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو پہلے آپ اچھی طرح سوچ و بچار کر لیں کہ آپ دونوں طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپ نہ کر سکیں تو پھر آپ کے لیے لائف بہت مشکل ہو جائے گی۔ زندگی خوشگن گزارنی چاہیے، لیکن اگر آپ دھوکے کے ساتھ ایسا کام کریں گے تو یہ پھر آپ ذلیل بھی ہو جائیں گے، رسوا بھی ہو جائیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دونوں کو آپ نے خوش رکھنا ہے۔ تو جو بیوی ہوتی ہے ان کو کیئر چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کیئر آپ کر دیں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سا لو کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب باہر تو یہ ہے کہ اگر نہ بھی بتایا ہو تو اس کے ساتھ رہ رہے تو ڈاکومنٹس تو ہے نہیں تو وہ چل جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیوی ہے اور وہ کوئی برائی کرتا ہے تو کبھی بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، اس کو ایک وہ فیل ہوتا رہے گا، گلٹی فیل وہ کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اعتماد میں لے کہ اس کی پرابلم ہے، وہ فاصلے پر ہے اور اس کو یعنی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی ٹیک کیئر بھی کرے۔ اور اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان کے لاء کے مطابق یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی سے پرمیشن لے، ریٹن پرمیشن، اسی طرح اس کا بھی آپ خیال رکھیں سارا، تو وہ بھی مان جائے گی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو بتائے بغیر کریں گے تو وہ اس قانون کے مطابق انلیگل بھی ہے، تو آگے چل کے آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں طرف بچے ہوں گے
تو پھر نفرتیں بھی پھیلیں گی، تو اینڈ آپ کا پھر کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اگر تو افورڈ کر سکتے ہیں، آپ بڑے خوش مزاج ہیں اور آپ بڑے اسٹرانگ مائنڈ ہیں اور بڑا بڑا دل ہے آپ کا، تو پھر تو آپ ایسا کریں، کیونکہ یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ فن نہیں ہے کسی کی زندگی کے ساتھ اس طریقے سے کھیلنا۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اور کمزور دل ہیں تو پھر یہ آپ ٹرائی بالکل نہ کریں۔ شکریہ۔